أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین اما بعد فقط صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد۔ آج رمضان المبارک کی 11ویں تاریخ، آج کی دعا ہمارے ساتھ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکرہ الی فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین۔ یعنی اے اللہ، آج کے دن ہمارے لیے نیکی کو میرے لیے پسندیدہ قرار فرما، فسق و فجور اور گناہ کو ناپسندیدہ قرار فرما۔ آج کے دن اپنے غضب اور جہنم کی آگ کو مجھ پر حرام قرار فرما۔ اپنی مدد سے اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رساں۔ 3 دعائیں ہم نے کیں۔ ایک ہے نیکیوں سے محبت طلب کی، کہ نیکیوں سے ہمیں محبت ہو جائے، اچھائیوں سے پیار ہو جائے۔ پھر ہم نے فسق اور فجور اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے، اللہ کے غیظ و غضب اور غصے اور جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ پہلا جملہ ہے اللہم حبب الیہا فیہ الاحسان۔ ہم لوگ جب اپنی زبان میں احسان بولتے ہیں تو اس کا بدلہ ہوتا ہے، یعنی کسی کے ساتھ کوئی کوئی فیور کرنا، اس کو بولا جاتا ہے ہم نے اس پر احسان کیا۔ لیکن عربی میں جو احسان ہوتا ہے وہ احسان کہتے ہیں نیکی کو، کوئی بھی نیک کام کرنا وہ احسان ہے۔ اور جو ہم لوگ جس کو فیور کہتے ہیں عربی میں اس کو کہتے ہیں امتنان۔ امتنان یہ روٹ ورڈ ہے، اسی سے نکلا ہوا من علیہ۔ تو منہ کے لیٹرز کو دیکھیں، منہ میم نون نون، اور امتنان میں بھی میم ہے نون ہے نون ہے، صحیح ہے۔ امتنان اور منہ علیہ رقبتی بفکاک رقبتی من النار، کہ میری گردن کو جہنم سے آزاد کر کے مجھ پر احسان فرما۔ تو اس والا احسان جو ہماری زبان کا ہے اس کو عربی میں کہیں گے امتنان۔ عربی میں جو احسان ہے اس کے معنی ہوتے ہیں نیکی کے، ورنہ تو قرآن میں ایک آیت آ رہی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ تو کوئی بتائیے ماں باپ پر کوئی احسان کرے گا؟ اپنے اردو والا اور اپنے زبان والا احسان، ماں باپ کے ساتھ کیا احسان ہو سکتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا سے یہاں مراد کیا ہوگا؟ یعنی والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ یا آپ وہ آیت پڑھتے ہیں سورہ رحمان کی هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اب وہاں احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے، وہاں نیکی کا بدلہ نیکی، صحیح ہے۔ کیا نیکی کے علاوہ، نیکی کا بدلہ کیا نیکی کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ دیکھیں، اب دیکھیے نیکی وہ چیز ہے، اچھی چیزیں وہ چیز ہیں کہ جسے ہر کوئی پسند کرتا ہے، اس سے کوئی نفرت نہیں کرتا۔ بھائی عزت سے ہر کوئی پیار کرتا ہے، خیرات کو ہر کوئی اچھا کہے گا چاہے وہ کسی مذہب و ملت کا ہو، صحیح ہے۔ غریبوں کو کھانا کھلانا، ان کو کپڑے دینا، مکان کے لیے مدد کرنا، ایجوکیشن میں مدد کرنا، میڈیکل میں مدد کرنا، اس کو کوئی فرقہ کوئی مذہب برا نہیں کہتا۔
تو اسلام اسے کیوں برا کہے گا؟ تو جب برا نہیں کہتا تو دعا کیوں کی جا رہی ہے کہ اللہ اس نیک کام کو ہمارے لیے پسندیدہ فرما دے؟ چونکہ نیک کام تو یہ سارے نیک کام تو سب کے لیے پہلے سے پسندیدہ ہیں، تو پھر اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان سراب، جانتے ہیں کیا ہوتا ہے سراب؟ سراب کہتے ہیں جب صحرا میں آپ چل رہے ہوں تو صحرا یعنی جو ریت ہوتا ہے کبھی کبھی وہ دور سے پانی جیسا دکھتا ہے، اور جب پانی جیسا دکھتا ہے تو اس کو بولا جاتا ہے سراب، صحیح؟ کیا بولتے ہیں؟ بلک جل۔ تو بہرحال اس کو اردو میں، عربی میں سراب کہا جاتا ہے۔ تو سراب سمجھ کے انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن وہ پانی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے کبھی کبھی غلط کام کو انسان نیک سمجھ لیتا ہے، اچھا سمجھ لیتا ہے، اور اچھا سمجھ کے اسے کرتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر جو آپ کے IS نے کیا، جو طالبان نے کیا، جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم آپ کے یمن میں ہو رہا ہے، سیریا میں ہوا، عراق میں ہوا، مجھے یہ بتائیے کہ جن لوگوں نے، جن تکفیریوں نے، جن IS والوں نے، داعشیوں نے ظلم کیا ہے، کیا یہ ظلم انہوں نے غلط جان کے کیا کہ اچھا جان کے کیا؟ انہوں نے نیک سمجھ کے کیا، صحیح ہے؟ کہ باقاعدہ کہ ہم اگر ایک شیعہ کو قتل کریں گے تو کہاں پہنچ جائیں گے؟ جنت میں جا کے بریانی کھائیں گے سیدھے، صحیح ہے؟ اور انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے اسے قتل کر دیا۔ تو دعا اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ ہم کسی غلط شے کو اچھا نہ سمجھ لیں، ہمارے اندر کوئی اشتباہ نہ پیدا ہونے پائے۔ کبھی جو ہے ہم اسے غلط کام کو اچھا سمجھ کے کرتے رہیں، بعد میں قیامت کے دن پتہ چلا یہ تو صحیح نہیں تھا، جو ہم نے کیا یہ تو ایک دم اس کا الٹ تھا، تو ظاہر ہے اس وقت ہمارے لیے مشکلیں پیدا ہوں گی، پھر انسان کے لیے پلٹنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، لیکن اور اس لیے بھی دعا کی جا رہی ہے کہ کبھی کبھی انسان کی نیک کام کی طرف طبیعت نہیں ہوتی، دل نہیں ہوتا اس کو انجام دینے کا۔ مثلا غالب کا ایک شعر ہے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، یعنی مجھے پتہ ہے کہ اطاعت پروردگار کا ثواب کیا ہے، اگر میں زاہد بن گیا تو اس کا ثواب کیا ہے پتہ ہے، پر طبیعت ادھر نہیں جاتی، لیکن جی نہیں کرتا اس کام کو انجام دینے کا۔ ہمیں اور آپ کو نہ جانے کتنے نیکیوں کا ثواب پتہ ہے کہ یہ کام کیا جائے گا تو اس کا اتنا ثواب ہوگا، لیکن پھر بھی یہ صرف غالب کا حال نہیں ہے، یہ ہم سب کا حال ہے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں جاتی، صحیح ہے؟ اسی لیے دعا کی جا رہی ہے کہ تاکہ جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں کو انجام دینے کی ہمیں کیا ہو، اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر عبد الملک ابن مروان ایک ایسا شخص تھا کہ مسجد میں بیٹھا رہتا تھا، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرتا تھا، اور اتنا زیادہ مسجد میں وقت گزارتا تھا کہ اس کو حمامۃ المسجد کہا جاتا تھا۔ حمامہ عربی میں کہتے ہیں کبوتر کو، کیسے مسجد میں کبوتر بسیرا کر لیتے ہیں اور وہاں سے نکلتے نہیں، تو یہ اتنا مسجد میں وقت گزارتا تھا کہ اس کو حمامۃ المسجد کہا جاتا تھا۔ جب دیکھو قرآن کی تلاوت، نماز میں مصروف، لیکن جیسے ہی اس کو اس کے باپ کے مرنے کی خبر ملی کہ میرا باپ مر گیا اور تجھے خلیفہ بنا دیا گیا ہے، تو اس نے قرآن کو مخاطب کر کے کہا کہ بس تیرا کام ختم، اب تیرا کوئی میری زندگی میں کام نہیں ہے۔ یا اس نے ائمہ جمعہ کو یہ حکم دے دیا کہ کوئی بھی خطبہ جمعہ میں تقوی اور زہد کے بارے میں تقریر نہ کرے،
یا اس نے اپنے بارے میں یہ بات کہی کہ میں اب ایسا ہو گیا ہوں کہ کوئی اچھا کام کرتا ہوں تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی، کوئی برائی کرتا ہوں تو کوئی دکھ ہوتا نہیں ہے۔ کیسے انسان سے اگر کوئی غلط کام ہو جائے تو بعد میں ایک اندر سے پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، اسے ہم نے کیوں نقصان پہنچایا۔ کہا میں ایسا ہو گیا ہوں کہ اچھا کرتا ہوں تب بھی خوشی نہیں ملتی، برا ہو گیا ہوں تب برائی کروں تب بھی کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ تو دعا اس لیے کی جا رہی ہے کہ تاکہ ہم ان کیفیات میں ہمارے پاس یہ کیفیات نہ پیدا ہونے پائیں۔ نیکیاں کہاں کہاں ہیں؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور نیکیوں کا۔ عدل کس کو کہتے ہیں، نیکی کس کو کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا عدل ہے، اور کسی شے کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا ظلم ہے۔ مثلا یہ ہائٹ ہے، یہ باؤنڈری ہمارے سامنے دکھ رہی ہے جو مسجد کی باؤنڈری ہے۔ ایک ہوتا ہے مساوات، مساوات کہتے ہیں یعنی ایکویلٹی، برابری، اور ایک ہوتا ہے عدالت۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو آپ کو اس کو اتنے آسان لفظوں میں بتا دوں کہ عدالت کیا ہے، مساوات کیا ہے۔ دنیا میں آواز کس کی اٹھائی جاتی ہے؟ برابری کی، عورت و مرد برابر، کہ مساوات ہو سب میں۔ مساوات کیا ہے؟ مثلا ایک ہم 5 سال سے لے کے 15 سال کے بچے کو ایک جیسی اونچائی دے کے، ایک جیسی اونچی ٹیبل دے دیں سب کو، جو بچے 5 سال سے کتنے ہوں، 15 سال تک کے ہوں، سب کو ایک ٹیبل دے دیں کہ اس دیوار کے باہر دیکھو، تو ظاہر ہے جو 15 والا ہوگا، 14 والا ہوگا، شاید اس باؤنڈری کے باہر دیکھ لے، لیکن شروع والے وہ دیکھ نہیں پائیں گے، جبکہ سب کی اونچائی کیا ہے، ایک جیسی ہے۔ اور دوسرا اس کو کہتے ہیں مساوات۔ اور عدالت کیا ہے؟ عدالت ہے کہ جو 15 سال کا ہے اس کو چھوٹی ٹیبل دیں، جو 5 سال کا ہے اس کو بڑی ٹیبل دیں، تاکہ دونوں برابری سے دوسری طرف دیکھ سکیں۔ یعنی جس کو جتنی ضرورت ہے اونچائی کی اس کو اتنی اونچائی دے دی جائے، اس کو کہتے ہیں عدالت۔ صحیح ہے؟ تو اللہ عادل ہے، صحیح ہے، جس کو جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا وہ عطا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، نیکی کی جزا انسان کو مل کے رہتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان نیکی کرے اس کی جزا نہ ملے۔ ایک عورت تھی، قدیم زمانے میں یہ واقعہ بیان کیا ہے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام نے، کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عورت تھی کہ جو بہت غریب تھی، اور اس زمانے میں قحط پڑا، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے۔ ایک عورت اور اس کا ایک بچہ ہے، گھر میں ایک فاقے ہیں، صرف اور صرف روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اور یہ عورت ابھی کھانے جا رہی تھی، ابھی نوالا اٹھا کے اپنے منہ تک لے گئی ہے کہ دروازے پہ کسی نے دستک دے دی اور کہا کہ کچھ ہے تو دے دو، میں بھوک سے مر رہا ہوں۔ اس نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور اس فقیر کو حوالے کر دیا، پھر اپنے بچے کو لیا اور لے کے جنگل میں چلی گئی لکڑیوں کو چننے کے لیے۔ جب لکڑیوں کو چننے کے لیے گئی ہے وہ، تو بچے کو ایک جگہ بیٹھایا اور لکڑیاں چننے چلی گئی۔ یہاں ایک بھیڑیا آیا اور اس کے بچے کو اٹھا کر لے کر چلا گیا۔ بچہ رویا تو یہ پیچھے پیچھے بچے کے دوڑی۔ ظاہر ہے بھیڑیے کا یہ مقابلہ خود نہیں کر سکتی تھی۔ جناب جبریل انسانی شکل میں آئے، بچے کو بھیڑیے سے چھڑایا اور اس عورت کے حوالے کیا، کہا دیکھو جو ایک ٹکڑے کا تم نے نیکی کی تھی، یہ اس نیکی کی جزا ہے۔ تو ظاہر ہے چھوٹی سی بھی نیکی اگر انسان کرتا ہے تو خداوند عالم اس کا اجر ضرور عطا کرتا ہے۔ اچھا، نیکی آپ کہاں کہاں کر سکتے ہیں؟ کہہ رہے ان اللہ مع المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ نیک کریں گے تو اللہ کا ساتھ آپ کو ملے گا۔
نیکی کریں گے تو اللہ کی محبت ملے گی، کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، دنیا و آخرت کی بھلائی ملتی ہے نیکی کرنے والوں کو۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، کہا جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا تھا ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے رب نے تمہیں کیا دیا ہے؟ قالوا خیرا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ نے خیر عطا کیا ہے۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنۃ ولدار الاخرۃ خیر، صحیح ہے، اس دنیا میں جنہوں نے نیکیاں کی تھی، صحیح ہے، ان کے لیے اللہ نے آخرت میں نیکی اور خیر عطا کیا ہے، کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کیا رہنے والا ہے؟ باقی رہنے والا ہے۔ پھر اس کے علاوہ سکون اور اطمینان نیکی کرنے کے بعد ملتا ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد کریں، کسی کے ساتھ احسان کریں، کسی کے ساتھ نیکی کریں گے تو آپ کے دل کو ایک عجیب سکون میسر آئے گا۔ اگر کسی مظلوم کی آپ نے مدد کی ہے، آپ کے دل کو سکون ملے گا، اور اللہ رفعت و بلندی دیتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ کہہ رہے ہیں مع الاحسان تکون الرفعہ، مولا کائنات کی حدیث ہے کہ اگر آپ نیکی کریں گے تو اللہ آپ کو کیا دے دے گا؟ بلندی عطا کر دے گا، آپ کو مقام مل جائے گا۔ ظاہر ہے جو آج سماج میں نیکی کرتے ہیں، خداوند عالم ان کے نام کو روشن کرتا ہے اور عاقبت بہتر ہوتی ہے۔ مولا کائنات ہی کی حدیث ہے من احسن الی الناس حسنت عواقبہ، جو لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس کی عاقبت بھی کیا ہو جاتی ہے؟ اچھی ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا فقرہ ہے ہمارے پاس وَكَرِّهْ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، فسوق کیا ہے، عصیان کیا ہے، سمجھ لیں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں۔ عصیان کہتے ہیں گناہ کو، اور گناہ کرنے والے کو عاصی کہا جاتا ہے، عاصی۔ اور اس کے بعد ہے فسوق، فسوق کہتے ہیں گناہ کو بار بار انجام دینے والا، یعنی ایک بار اگر آپ گناہ کو انجام دیتے ہیں تو فاسق، عاصی ہیں، لیکن اگر مستقل اس گناہ کو انجام دے رہے ہیں تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ فاسق ہو جائیں گے۔ قرآن نے کہا ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، شیطان کے بارے میں کہا ہے کَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جناتوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو اس نے اپنے رب کے حکم سے کیا کی؟ فسق کیا۔ تو حکم کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی کیا ہے؟ فسق ہے۔ اس کے علاوہ غیر شرعی ذبیحہ کھانا، قربانی ہو لیکن وہ قربانی شریعت کے مطابق نہ ہو، اگر اس کو کوئی کھائے گا تو وہ بھی کیا ہے؟ فاسق ہے۔ مثلا کہا گیا لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق، کہا اس گوشت کو مت کھاؤ کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بلکہ یہ بھی کیا ہے؟ فسق ہے۔ اس کے علاوہ حج میں کہا گیا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، رفث کہتے ہیں جماع کو، ہم بستری کو، یعنی فزیکل ریلیشن کو، ولا فسوق، فسق نہیں ہے، صحیح ہے، یعنی اطاعت خدا سے باہر نہیں نکلنا ہے، ولا جدال، اور جھگڑا بھی نہیں کرنا ہے، کبھی جا کے وہیں آپ کسی سے بحثہ بحثی کر لیں اور اپنا قرضہ وصولنے لگ جائے، کہا اس پر کیا ہو جائے گا؟ انسان پر کفارہ ہو جائے گا۔ پھر ہے مومن کے نام کو برائی سے یاد کرنا بھی کیا ہے؟ فسق ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ پھر ہے پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا بھی فسق ہے۔ مثلا والذین یرمون المحسنات، صحیح ہے، جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور پھر جب 4 گواہوں کو نہیں لاتے، فجلدوہم 80 جلدہ، تو اگر 4 گواہ نہ لا پائیں تو ان کو 80 کوڑے مارو، صحیح ہے، ولا تقبل لهم شہادۃ ابدا، اور کبھی ان کی گواہی کو قبول مت کرو، اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں تیسرا ہمارا ہے کہ وحرم علیہ فیہ السخط والنیران، سخت ہم بتا چکے ہیں، سخت عذاب کو کہتے ہیں، نیران کہتے ہیں جہنم کو۔ ظاہر ہے ہمیں اللہ کے عذاب سے بھی بچنا ہے تاکہ ہم جہنم رسید نہ ہونے پائیں۔
جیسا کہ ہمارے مولا کائنات کی وہ دعائے کمیل کا وہ حصہ کہ پالے یا ربی انت تعلم ضعفی عن قلیل من بلائد، دنیا کے پالنے والے تو ہمارے جسم کی کمزوری کو جانتا ہے کہ ہمارا جسم کتنا کمزور ہے۔ جب دنیا کی مصیبت ہم سے برداشت نہیں ہوتی تو آخرت کی مصیبت ہم کیسے برداشت کریں گے؟ والحمدللہ رب العالمین۔